الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسعودنا وموجودنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. تم شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی صلی اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا میں اس نے دوام تجھ کو کہ عمر لاکھوں
برس ہے تیری کہ عمر لاکھوں برس ہے تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا کہ رب کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے کہ رب کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تم شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا میں تیرے اس نے بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے اس نے بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا کک سواد نہ مشری اندری تے کھنڈاوی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں کولوں تے گلاں سنے دیاں مٹھیاں آقا تیرے آگے یوں ہے دبیل جے فسغا رب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میں تیرے اس نے بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا صلی اللہ برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ مل کے پڑھیے تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ روز
محشر سے ہے ہراساں کہ روز محشر بہک پنج تن کے روز محشر بہک پنج تن آسان ہوگا حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جاما ہے چہرہ عمر کتاب تیرا حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورۃ الاحزاب ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور آج جمعہ المبارک 29 اکتوبر 2021 1443 ہجری ربیع الاول کا مہینہ، اور 2 دن بعد آج 29 ہے، کل ہفتہ 30 ہے، اتوار کو 31 ہے۔ 1929 اور 31 اکتوبر کو وہ عاشق رسول شمع رسالت کا پروانہ جس نے لاہور کے اندر آنکھ کھولی اور 22 سال کی عمر کو یہ نوجوان ابھی نہیں پہنچا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دیتا ہوا شمع رسالت کا پروانہ اپنے نبی پہ قربان ہو گیا، اور جسے لوگ غازی علم الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ اور جب تک یہ زمین یہ آسمان قائم ہے، کائنات کا سلسلہ ہے، تب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ فرمایا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو شاہ بطحا کی عزت و عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور اقبال کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آج ہم سب جمع ہیں غازی علم الدین سچا عاشق رسول فنا پر رسول کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور جب تک رہیں گے حضور کے عاشقوں کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں گی، نبی کا میلاد بھی ہوتا رہے گا، حضور کے عشق کی بات بھی ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ قرآن و حدیث سے گستاخ رسول کی جو شرعی سزا قرآن نے اور حدیث نے متعین کی ہیں، پہلے اس پہ گفتگو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی نص ہے
یعنی جس نے حضور کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اور پھر ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا جس نے اہل علم کی تذلیل اور اہانت کی اس نے جبریل کی، جس نے جبریل کی اہانت کی اس نے میں مصطفیٰ کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی، اور فرمایا جس نے اللہ کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں مصطفیٰ کو فقد اغضبنی، اس نے مجھے ناراض کیا، اور فقد اغضبنی اغضب اللہ، اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں بھی محتاط رہنا، لا تسب الصحابی، میرے صحابہ کو بھی برا بلا نہ کہنا، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ بھی ستاروں کی مانند ہے جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ کسی نبی کی اہانت اور گستاخی کرنے والا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، اور فرمایا من سب نبیا، جس نے بھی کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دی فاقتلوہ، وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے ہم ہر نبی کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں، ہر رسول کا احترام کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، بلکہ ہم تو اس مقام کا بھی ادب کرتے ہیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں رہے تو مکہ کا بھی ادب ہے، اور آج تک کعبۃ اللہ اور مکہ کا ادب ہو رہا ہے۔ نبی پاک مدینے میں رہے تو مدینے کا بھی ادب ہے۔ حضور جن جن غاروں میں گئے ہم ان غاروں کا بھی ادب کرتے ہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں میرے مدینہ والوں کو برا بلا نہ کہنا، اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے تو عاشق جو ہے وہ ہر چیز کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ اور فرمایا الدین کل ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور یہ جو محل ہے ہمارے عقیدوں کا اور ہماری محبتوں کا، وہ سارا ادب کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور جس کے اندر ادب ہے وہ کامیاب ہے۔ اسی فرمایا بادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ فرمایا پہلی منزل عشق ادب دی، بن ادب مراد نہ پاوے، اور بے ادبا دی بستی اندری کدی ٹھنڈی وانا آوے۔ اسی اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اذیت و تکلیف پہنچائی، فرمایا کہ ورسول، اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو اکثر میں آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں من خاف اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اہل مدینہ کو ڈرائے اور دمکائے ان کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔
تو نبی پاک کا ادب بہت ضروری ہے. حضور جس شہر میں رہے اس شہر کا ادب ضروری ہے. نبی پاک جس گھروں میں آئے اس جماعت کا ادب ضروری ہے. حضور جس خاندان میں آئے اس خاندان کا ادب بھی ضروری ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے. جس گھر میں نبی پاک علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اس مقام کا ادب بھی ضروری ہے. فرمایا جو نبی پاک کی اولادیں، حضور کے ازواج، نبی پاک کے اصحاب، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان، حضور کو جن جن سے نسبتیں اور جن جن کو نسبتیں مصطفیٰ سے ہیں، جن جن کو نسبتیں حضور سے ہیں، ان چیزوں کا ادب ضروری ہے. اور فرمایا دوسری آیت کریمہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے ان آیہ کریمہ کو اور اس حاضی علم و دین کے موضوع کو آج میں نے موضوع سخن بنایا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل کیا جائے گا، اور جس طرح ان لوگوں کو ذلیل کیا جو ان سے پہلے بھی انبیاء کی مخالفتیں ہوتی رہی. انبیاء علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، انہیں ناحق شہید کیا گیا، بلکہ یہود و نصارہ کی جفاکاریاں اور بدبختیاں تو اس حد تک بڑھی ہیں کہ انہوں نے 70,000 انبیاء کو ناحق شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، انہوں نے ان کو شہید کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو راہ خدا میں ستایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کی گئی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک ظالموں نے تنگ کیا، اذیت و تکلیف پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا. تو فرمایا کہ یہ ازل سے، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے اہل اللہ اور اہل حق کی مخالفتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ والوں نے ہمیشہ حق کے اوپر استقامت عطا دکھائی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جس قدر میں ستایا گیا اس قدر کوئی نبی نہ ستایا گیا، لیکن میں نے پھر بھی استقامت کا رستہ اور عزیمت کا رستہ اختیار کیا. تو نہ گھبراؤ. ہم کہتے ہیں آج دینداروں کے ساتھ ظالمانہ رویہ حکومت وقت اختیار کیے ہوئے ہے، تو یاد رکھو نہ یہ تمہاری حکومتیں رہیں گی، نہ تمہارا اقتدار رہے گا، نہ یہ کرسیاں رہیں گی، اور یہاں تک نہ کوئی گل رہے گا، نہ کوئی گلستان رہے گا. فرمایا رسول اللہ کا دین حسن باقی رہ جائے گا، نبی پاک کا دین رہ جائے گا، اللہ کا دین رہ جائے گا، اللہ کا قرآن رہ جائے گا، اسلام رہ جائے گا، اور تم مٹ جاؤ گے. لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی پاسداری کی ہے، پاسبانی کی ہے، اور محافظ ناموس رسالت بن کے رہے، مجاہد اسلام بن کے رہے، اور سچے محمد عربی کے غلام بن کے رہے، آج وہ اپنے مزاروں میں آرام فرما ہے، ممبروں پہ آج بھی انہیں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. تیسری آیت کریمہ ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام ایک مقام کے اوپر جلوہ فرما، ایک بدبخت آیا حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگا، کہنے لگا محمد تیری نسل ختم ہو گئی، تیری ذریت ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب یہ بدبخت کہتا ہے محمد کی نسل ختم ہو گئی، اس کی اولاد ختم ہو گئی. اے محبوب فکر نہ کر، یہ ایک بیٹا ہم نے لیا ہے، یہ 2 بیٹے تیرے چلے گئے، تیسرا بھی چلا گیا، چوتھا بھی چلا گیا. شاید یہ بدبخت منافق اور کافر یہ خیال کرتے ہیں محمد عربی کی نسل ختم ہو گئی. فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دیا، تجھے اتنی روحانی اولاد عطا کر دی ہے،
کہ کسی نبی کی اتنی روحانی اولاد نہیں ہوگی۔ حضور تمام امت کے لیے روحانی طور پہ نبی ہے۔ ایک بدبخت آیا اور اس نے گستاخی اور بے ادبی کی، حضور کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، اور معاذ اللہ نبی پاک کو اس نے دیوانہ اور مجنون کہا۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ جب بھی کوئی رسول کی شان میں بے ادبی کرتا، گستاخی کرتا، اللہ تعالیٰ کا دریائے جلال جوش میں آ جاتا، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما کے اس کی مذمت کرتا، اس دشمن کو جواب دیتا۔ ابو لہب کہنے لگا ہے محمد تیرے معاذ اللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے فرمایا اور یاد رکھو بدبختہ میرے محبوب کے ہاتھ تو سلامت ہی سلامت رہیں گے، لیکن تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب تب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرا کمائی کا مال تیرے کوئی کام نہ آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے حضور کو مجنون اور دیوانہ کہہ کے پکارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 10 آیتیں قرآن کی نازل فرما کے، میرے دوستا مسلمانہ غور کرنا فکر کرنا، قرآن کی 10 آیتیں رب نے نازل فرمائی اور اس میں آخری آیت نازل فرما کے مہر ثبت کر دی۔ فرمایا تُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے محبوب تیری شان میں بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا حلالی نہیں ہو سکتا۔ حلالی، اور آپ تحقیق پڑھیں اعلیٰ حضرت کی امام احمد رضا کی، گستاخ اور ہم کا ہی نطفہ ہوتا ہے، حلال کا نطفہ گستاخ رسول ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ عاشق رسول گستاخ نہیں ہو سکتا، اور گستاخ رسول کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا لوگوں زنا کے قریب نہ جانا، زنا جیسا عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو زانی ہوتا ہے 15 بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کی اولاد بھی گستاخ ہوتی ہے، کبھی فرما بردار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکوں کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور بھی بہت سارے عذابات ہیں۔ لیکن فرمایا زنا سے، حرام تخم سے گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا تُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے محبوب جو تجھے دیوانہ اور مجنون کہہ کے پکار رہا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں مولا اس کی اصل میں خطا ہے۔ وہ سن کے گھر چلا گیا، مخالفت تو کرتے تھے مکے والے، کافر مخالف بھی تھے، قریش میں مخالف بھی تھے، بنی ہاشم میں مخالف بھی تھے، مکے والے مخالف بھی تھے، لیکن ایک بات پہ ان کا یقین تھا کہ محمد غلط کلام نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حقیقت میں مبنی ہوتا ہے۔ گھر چلا گیا تلوار لے کے غصے کے عالم میں، ماں لیٹی ہوئی تھی اور ماں کے سینے کے اوپر جا کے پیر رکھ دیا، جوتی سمیت پیر رکھ دیا، کہنے لگا بتا میری اصل میں کوئی خطا ہے، میں حلالی پیداوار ہوں یا حرام کی پیداوار ہوں؟ ماں نے کہا اگر حلال کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ پیر نہ رکھتا، اگر حلالی ہوتا تو ماں کے قدموں میں گرتا، اگر حلالی ہوتا تو ماں کے قدموں کو چومتا، اگر حلالی ہوتا تو ماں کو آنکھیں نہ دکھاتا، اگر حلالی ہوتا تو اتنی بے ادبی اور جسارت کی جرت نہ کرتا۔ تیری واقعہ اصل میں خطا ہے، یہ مجھ سے ہی گناہ ہوا ہے، تیرے جیسا بدبخت پیدا ہوا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے حبیب تو بھی عظیم، تیرا علم بھی عظیم، تیرا مقام بھی عظیم، تیرے گھر والے بھی عظیم، تیرے ازواج بھی عظیم، تیرے اصحاب بھی عظیم، اور قیامت تک جو تیرے سے محبت کریں گے میں انہیں بھی عظمتیں عطا کرتا رہوں گا۔
انہیں بھی عظمتیں ادا کر. ایک نبی نے صحابی تھے اور گھر میں عورت تھی یہودیہ. اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور پہلے ایسے ہی نکاح تھے، یہاں تک کہ 2 بیٹے تھے اس کے، اور وہ اپنے شوہر کو کھلاتی اور پلاتی تھی. اور جب رات آتا وہ نبی پاک کا امتی تو عورت حضور کو گالیاں دیتی، شان میں بے ادبیاں کرتی. وہ سمجھاتے میں مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا رسول سب سے عظیم ہے، ہم اپنے نبی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. کچھ دن گزرے، اس نے بات نہ مانی. آخر عاشق رسول کو جوش آیا اور چھرا اس کے سینے میں اتار دیا، بیوی کو قتل کر دیا. صبح ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے اپنی گھر والی کو قتل کر دیا. نبی پاک فرمانے لگے میرے عاشق و میرے دیوانے کیا وجہ بنی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کو برا بلا کہتی تھی، 2-4 بار میں نے اسے سمجھایا لیکن باز نہ آئی. اس سے میرے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کا عشق، آپ کی محبت نے مجھے بے چین اور بے قرار کر دیا. میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ گھر میں میرے رہ کے میرے رسول کے خلاف بکواس کرے، تو میرے سے برداشت نہ ہو سکا. حضور نے فرمایا کہ اس عورت کا خون بیکار گیا، اس عورت کا خون بیکار گیا. اور یاد رکھو رسول اللہ کے گستاخ کو نہ دنیا میں پناہ ہے نہ آخرت میں. چند لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، وہ 5 افراد میں سے ایک عورت بھی تھی ان میں، اور نبی پاک نے فرما دیا تھا یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے، جہاں ملے قتل کر دیا جائے. کسی نے کہا حضور ابن خطل کعبے کے غلاف میں سر چھپائے رو رہا ہے، ابن خطل. حضور نے فرمایا فقتلوا اسے وہیں قتل کر دو. یا رسول اللہ حرم ہے، امن کا مقام ہے، کعبہ ہے، اللہ کی انوار و تجلیات کا مقام ہے. حضور نے فرمایا فقتلوا اسے وہی قتل کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو میرے لیے ایک لمحے کے لیے حلال کر دیا ہے. تو یاد رکھو گستاخ رسول کو کہیں پناہ حاصل نہیں ہے. اور یہ آج جو یہود و نصارہ کے پٹھو بن کے ان کا دفاع کرنے والے اور نہتے مسلمانوں کے اوپر تذاب کی شیلنگ کرنے والے اور سچے عاشق رسول کے سینوں میں گولیوں کی بچھاڑ کرنے والے، سن لو کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا تو جواب کیا دے سکو گے. اور تاریخی جملہ بتا رہا ہوں، بھٹو کے دور میں جب تحریک ختم نبوت چلی اور 10,000 نوجوانوں نے اپنی سینوں پہ گولیاں کھائیں، ایک نوجوان کو پکڑ کے جیل میں لائے اور پولیس والا کہتا ہے بتا تجھے کتنے جوتے ماروں. پولیس والا کہتا ہے بتا تجھے کتنے جوتے ماروں. اس نے جو تاریخی لفظ کہے ہیں وہ آج تک یاد ہیں، تاریخ کا حصہ بن گئے. کہا اس قدر اتنے جوتے مار جتنے جہنم میں تو برداشت کر سکے، جتنے جہنم میں تو برداشت کر سکے. اس لیے ہم تو رسول اللہ کی عزت و نموز پہ بک چکے ہیں، حضور کی غلامی میں بک چکے ہیں. اور یاد رکھو جہنم میں بد عقیدہ کے لیے، گستاخوں کے لیے، دشمنوں کا دفاع کرنے والوں کے لیے جوتے ہیں، اور رسول اللہ کے غلاموں کے لیے تو رحمتوں کے پھول ہیں، رحمتوں کے حال ہیں. غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا آج میں نے موضوع لیا ہے، طالع مند کا بیٹا، میں نے 4 اکتوبر، اسی اکتوبر کے مہینے میں 4 تاریخ کو، یہ بٹ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ساتھی تھے تقریباً میرے ساتھ، غازی علم الدین کے مزار پہ حاضری دی. زندگی میں علماء سے تقریریں سنتے رہے اور ان کی شان سنتے رہے، لیکن دل میں ایک خواہش تھی، یا اللہ کہ مجھے غازی علم الدین کے مزار پہ پہنچا دے.
تاکہ میں اس عاشق رسول کے مزار کی زیارت بھی کروں جو آج سے 92 سال پہلے پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹک کر اپنی جان مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دی، حضور کے عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور یاد رکھو، غازی سے کوئی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ہمارے خاندان کا فرد نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس دور کے اندر راجپال نے جب گستاخی اور بے ادبی کی، یہ کتاب کے اندر وہ گستاخیوں کچھ حصہ لکھا ہے، لیکن میری زبان اس ہمت نہیں دیتی، جسم لرزہ پر اندام ہوتا ہے کہ جو اس بدبخت نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، میں ان لفظوں کو اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس بدبخت نے اس کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول، معاذ اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات، آپ کی ازواج، آپ کا نکاح فرمانا، اس کے اوپر اس نے عملے، ایسے عملے کیے جو ناقابل برداشت تھے، اور جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، ریلیاں نکلی، جلوس نکلے، جگہ جگہ جلسے ہونے لگے، اس لیے کہ حضور کے عاشق جہاں ہیں وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں۔ اور حضرت امام مالک کا قول ہے کہ جس قوم کے اندر رسول اللہ کی گستاخی کی جائے اور پھر اس میں سے کچھ لوگ کھڑے نہ ہوں اور اپنے نبی کی عزت و ناموس کا دفاع نہ کرے تو ایسے لوگوں کو زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ جب اس کے کانوں میں آواز، 3 مقام پہ انہیں وہ رسول اللہ کا عشق نصیب ہوا، دل میں ذوق اور ولولہ پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہو گیا، علم الدین اب پیچھے رہنا بیکار ہے۔ غازی علم الدین جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا اور جنازے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ زبان کے اوپر جاری ہے، ایک جمع غفیر ہے۔ علم الدین کہتا ہے جنازہ لے جانے والوں بتاؤ یہ جنازہ کس کا ہے؟ کسی نے کہا منڈیا تو پوچھ کے کی کرنا ہے، یہ کدھر جنازہ ہے؟ کہا میری خواہش ہے مجھے پتہ چلے جنازہ کس کا ہے۔ کہا یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، محدث حدیث ہیں، عاشق رسول ہیں، اور حضرت تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ غازی علم الدین نے جنازے کے اوپر ایک نظر کی، منہ مدینے کی طرف کر لیا، کہنے لگا مدینے کے تاجدار جس شان سے اس عاشق کا جنازہ نکلا ہے، عاشقوں کے جنازے پہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، مولا مجھ میرے اوپر بھی کرم کر۔ جب علم الدین کا جنازہ چلے تو یوں اس شان سے چلے، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ حضرت غازی علم الدین کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن پھر باٹی دروازے سے گزر رہے ہیں اور ایک عاشق رسول حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، پیران اعظام ہیں، مشائخ کرام ہیں، وقت اتنا نہیں میں ان پیروں کا ان علماء کا نام لوں۔ علم الدین بھی جا کے بیٹھ گیا اور عطا اللہ شاہ بخاری فرما رہے تھے اور مسلمانوں تمہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پکار آوازیں دے رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی پکار آ رہی ہے کوئی نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ قربان ہونے والا۔ علم الدین کے کانوں میں جب یہ آواز ٹکرائی، دل سے آواز نکلی، علم الدین جلدی کر اور دیر نہ کر،
جان تو ویسے بھی جانی ہے، ایک دن ویسے بھی بہت آنی ہے، ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لوگ بیماری میں بھی مر جاتے ہیں، لوگ حادثے سے بھی مر جاتے ہیں، زلزلے کے اندر آ کے دب کے مر جاتے ہیں، طوفانوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ علم و دین بڑا خوش نصیب ہے جو نبی کی ناموز پہ قربان ہو جائے۔ اللہ ویسے تو میں عارفانہ کلام پڑھتا ہوں، کبھی کبھی دل کرتا ہے او کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے، کوئی میٹھا میٹھا او پانی ہے، جند مدنی تے نہ کر دے اتے اوویں وی جانی ہے، جند مدنی دے نہ کری دے اتے اوویں وی جانی ہے، جند مدنی دے نہ کری دے اتے اوویں وی جانی ہے۔ یہ ترخانہ دا پتر سی غازی علم الدین، باپ ان کے کوہاٹ میں کام کرتے تھے، کوہاٹ ریلوے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا تھا، اور علماء نے بہت کچھ اس کے اوپر بیان کیا ہے۔ اور غازی علم الدین بھی باپ کے ساتھ چلا گیا، جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو پاس ہی ایک مسجد تھی، نماز جمعہ کے لیے علم الدین چلے گئے۔ غازی علم الدین بیان کرتے ہیں میں نے نماز جمعہ پڑھی، خطبہ دینے والے ایک بہت بڑے عالم سفید ریش بزرگ ہیں، چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے۔ علم الدین کہتے ہیں جب نماز جمعہ ہو گئی میں اس عالم دین اس امام کے قریب گیا، موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے ہیں، مدینے والے کی طرف رک کر کے کہہ رہے یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا، کاش میں جوان ہوتا، آپ کی عزت و نموز پہ پیرا دیتا۔ علم الدین کہتے ہیں میں نے اس بابے کے آنسو صاف کیے، کہا ہے کوئی کہ میرے آنسو صاف کرنے والا؟ علم الدین اپنے رومال سے اس بزرگ عالم کے آنسو بھی صاف کر رہے ہیں۔ کہا بابا فکر نہ کر، کیا چاہتا ہے؟ کہا بیٹا میں بوڑھا ہوں، جوان ہوتا تو جب میں جاتا، گستاخ رسول ایک کھتری راجپال جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے کتاب ناشر کی ہے اور اس میں حضور کی شان میں بھی ادبیاں کی ہیں، آپ نے قاضی علم الدین کہنے لگے حضور فکر نہ کریں، آج کے بعد آپ کی روح کو چین اور قرار مل جائے گا، چند ایام کے بعد آپ سن لیں گے کہ کھتری موذی مارا گیا ہے اور علم الدین اپنے نبی کی عزت و ناموس پہ قربان ہو گیا ہے۔ حضرت غازی علم الدین فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، دن عشق رسول میں، رات بھی عشق رسول میں کٹنے لگی، دن رات لبوں پہ نبی پاک کا درود ہے، دماغ میں مستی ہے، حضور کا عشق ہے، دن رات سوچ و بچار میں لگے ہوئے ہیں کس طرح موقع ملے اور ہم کام کریں۔ ماں سے کہنے لگے ماں آج ذرا تھوڑا خرچہ زیادہ دینا، اس وقت بھی بچے بھی بڑے فرما بردار ہوتے تھے اور مائیں بھی بڑی محبت والی ہوتی تھی۔ کہا بیٹا کبھی تو نے خرچہ مانگا نہیں ہے اور آج کہتا ہے خرچہ زیادہ دے دو، وجہ کیا ہے؟ کہا ماں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں بیٹا اندر والی بات بتا۔ کہا ماں تو خرچہ دے دے، خرچہ لے لیا، پیسے کو زیادہ لے لیے۔ تو آپ کا ایک دوست تھا عبد الرشید، اس کی قبر بھی وہیں بنی ہوئی ہے، میں نے زیارت کر کے آیا ابھی 4 اکتوبر کو، اور والد تالے مند کی قبر بھی وہاں ہے، اور بی بی چراغ بی بی جو آپ کی والدہ ہے اس کی قبر بھی وہاں ہے، اور آپ کے بھائی محمد دین کی قبر بھی وہاں ہے، اور آپ کی ہونے والی اہلیہ اس کی قبر بھی وہاں ہے، جہاں علم الدین آرام فرما رہا ہے پورے خاندان کو وہی بلا لیا ہے۔ غازی علم الدین نے اپنے دوست شہدہ اسے کہتے تھے نا عبد الرشید ہے، کہا شہدے،
قریب آ، بڑا گہری جگری دوست تھا، لنگوٹیا تھا، مشورہ کیا، کہا کہ راجپال نے گستاخی کی ہے اور بتا کیا کرے؟ کہا بھائی پرچی ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہی حملہ کرے گا۔ اب دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جا کے چھرا خرید لیا اور تیز کر لیا کہ زیادہ دیر نہ لگانی پڑے، اور اس کو تیز کرا کے کپڑے میں لپیٹا اور ڈب میں ڈال دیا۔ اب پرچیاں جو ڈلی ہیں نا، دونوں پرچیوں پہ لکھا علم و دین ہی تھا، دکھایا نہیں، کہا 2 پرچیاں ہیں، جس کا نام نکلے گا وہی بازی لے جائے گا۔ جب پرچی کھولی ایک بار تو علم و دین، دوسری بار بھی کھولی تو علم و دین۔ عاشقوں کے بھی کیا انداز ہے، فرمایا جس دل وچ یارو عشق نہ رچیا تے کتے اس دی چنگے، او مالک دا او در چھڈ دینا ہی تے صابر بکے ننگے۔ دونوں بار علم و دین کا نام آیا۔ علم و دین چرا اس چھرے کو لے کے ڈب میں دبا کے نا تو حضرت علی اجویری کے مزار پہ چلا گیا۔ داتا علی اجویری کی بارگاہ میں گئے، کہا تو بھی نبی کی آل ہے، سیدزادہ ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے باغ کے چمن کا پھول ہے، اے علی اجویری دعا کر دے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، لیٹے لیٹے خزانے تقسیم کر رہا ہے۔ میں جس مقصد کو لے کے اور جس بات کو لے کے دل کے اندر امنگ لے کے امید لے کے چلاؤں، دعا کر دے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے۔ داتا کی بارگاہ میں پہلی حاضری دی ہے غازی علم الدین نے، اور حاضری دے کے نا دعا مانگ کے، یہ عقیدہ علم الدین کا کہ داتا کے دربار پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، داتا کے دربار پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بات بن جاتی ہے، بگڑی بن جاتی ہے۔ کاش وقت ہوتا، کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ علم الدین گیا اور جا کے کانوں میں بندرے ڈالے، مسلمان کو منع ہے، لیکن بندرے اس لیے ڈالے کہ بڑی چھان بین ہو رہی تھی اور سپاہی لگائے ہوئے تھے، تو ہندوؤں والا اولیاء بنا کے نا علم الدین نے گئے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ کام گستاخ رسول کا تمام کرنا تھا اور پاس ہی کھوکھا تھا۔ اور راجپال جب اپنی دکان میں آتا، جو اس کی کتابوں کی دکان تھی، وہ آتا تو پھر فون کرتا تھا، اور انگریز کا دور تھا تو وہ فون کرتا تو 2 سپاہی بھیج دیے جاتے، تو یہ آ کے کافی دیر سے علم الدین انتظار کر رہا تھا۔ جیسے اس کی گاڑی آ کے رکی نا تو کھوکھے والے نے کہا، پان والے نے، وہ جو اندر داخل ہو رہا ہے وہی راجپال ہے۔ بس اتنا سننا تھا، ادھر علم الدین پہنچ چکا تھا اور کہا، اور راجپال تو ہی ہے؟ کہا ہاں میں ہی راجپال ہوں۔ اور تو نے ہی مسلمانوں کے نبی کے خلاف کتاب لکھی ہے؟ کہا میں نے لکھی ہے۔ کہا میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کو دھوکے سے قتل نہ کرنا، کسی کو دھوکے سے قتل نہ کرنا، کھڑا ہو جا اور اپنا سنبھالا کر لے۔ اور ادھر علم الدین نے ڈب سے خنجر نکالا اور اس کے سینے پہ بس کر دیا اور 2-4 وار کیے، جس سے اس کی انتڑیاں بھی کٹ کے باہر زمین پہ آ گئی، اور علم الدین باہر نکلا بڑے فخرانہ انداز کے اندر، اور سامنے کی نل تھا ٹوٹی لگی ہوئی تھی، خنجر کو دھویا، اور پھر خیال آیا کہیں موذی بچ ہی نہ گیا ہو، تو واپس پلٹا، دیکھوں تو صحیح، تو دیکھا کہ وہ واصل با جہنم ہو چکا تھا، شور مچ چکا۔ غازی علم الدین بھاگا نہیں ہے اور سینہ تان کے کھڑا رہا، گرفتار کر لیا گیا۔ آنن فانن پورے لاہور میں خبر پھیل گئی کہ راجپال موذی مارا گیا، جس نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا تھا اور عاشق رسول کو ذہنی تکلیف اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔
علم و دین عدالت میں لایا گیا، بند کر دیا گیا۔ علم و دین سے جب بھی سوال کیا گیا کیا تو نے قتل کیا، کہا بے شک میں نے قتل کیا۔ اور ان کے مقدمے کے لیے ڈاکٹر اقبال نے ایک علم و دین ڈیفنس کمیٹی قائم کی اور باقاعدہ مقدمہ لڑا گیا، اور علم دین کو کہا علم و دین فکر نہ کر، تو لاوارث نہیں ہے، جو محمد عربی کے ہو جائیں ساری دنیا انہی کی ہو جاتی ہے۔ محمد علی جناب ممبئی میں تھے اس وقت، انہیں وہاں سے بلایا گیا۔ یہ آدھا پاکستان تو اس وقت ہی بن چکا تھا جب علم و دین کا مقدمہ محمد علی جناح نے لڑا تھا۔ اور قائد اعظم، اس آپ کو پتہ ہے آج کل کے ان وکیلوں کی کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لاکھوں روپے۔ محمد علی جناح وہ جیسا کوئی حاضر جواب نہیں تھا، وہ جیسا کوئی پڑھا لکھا اور علم والا، اللہ نے بڑا علم بھی دیا تھا، ساتھ بصارت اور ذہنیت بھی دی تھی، اور برجستہ جواب دیتے تھے۔ کہا لاہور کے عاشقان مصطفیٰ نے مسٹر جناح سے کہ آپ جتنا چندہ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ مقدمہ لڑے۔ کہا محمد علی جناح کی طرف سے یہ بات سن لو، اگر تم رسول اللہ کے غلام ہو تو میں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں فی سبیل اللہ علم و دین کا مقدمہ لڑوں گا۔ محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا، جرا ہوتی رہی 6 مہینے تک، جرا ہوتی رہی، باتیں چلتی رہی، اور ایک دن محمد علی جناح صاحب کہنے لگے کہ اے علم و دین کہہ دے جس وقت میں نے قتل کیا تھا میں ہوش میں نہیں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ کہا جناح صاحب کیا بات کرتے ہو، میری زندگی میں یہ ایک لمحہ ہی تو ہوش کا آیا ہے، یہ ایک لمحہ ہی تو ہوش میں آیا ہے کہ جس ایک لمحے نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے میں نے اس کا جذبے کو سلام پیش کیا ہے، اور مقدمہ زیادہ جرا نہ چلی، زیادہ باس نہ ہوئی۔ علم و دین نے اپنا قرار جرم کر لیا تھا، اور پہلے لاہور سے پھر انہیں گجرانوالے لایا گیا، گجرانوالے سے انہیں میاں والی لایا گیا اس جیل میں، کیونکہ مسلمان بڑے جذبے اور جوش میں تھے، تو انہیں میاں والی جیل لایا گیا۔ تو میاں والی کے رہنے والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجذوب اور مست اور دیوانہ تھا، میاں والی کی گلیوں میں وہ گھومتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور جس وقت علم و دین آیا تو وہ گلیوں میں شور کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا علم و دین آ گیا ہے، میاں والی کے رہنے والوں، دو عاشق ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، میں جا رہا ہوں علم و دین نبی کا سچا عاشق، سچا عاشق رسول تمہارے پاس آنے والا ہے، اے میاں والوں اور میاں والی کی رہنے والوں عاشق رسول کی زیارت کرو۔ علم و دین جیسے جیل میں لایا گیا تو کئی کئی میلوں تک لوگ کھڑے تھے، لوگوں نے شاندار استقبال کیا۔ علم و دین کو میاں والی جیل میں قید کر دیا گیا، اور ان کی ملاقات کے لیے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین آئے، اور انہوں نے آ کے ان کی زیارتیں کی ہے۔ اور سیال شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی میرے پیر و مرشد کے والد حضرت ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آفتاب ولایت اور بہت بڑے عالم اور حافظ اور قاری، وہ سیال شریف سے چل کے میاں والی جیل کے اندر علم و دین سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے بڑھ کے علم و دین کے ہاتھوں کو چوما، کہا حضور آپ ولایت کے ستارے ہیں، ہاتھ تو ہاتھ کے چومنے چاہیے۔ کہا علم و دین تو نے جو کام کیا ہے ہاتھ تو ہاتھ، تیرے پیر بھی چومنے کے قابل ہیں۔ حضرت ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء بیان کرتے ہیں، مریدین محبین بیان کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا قرآن نازل ہو رہا ہے، پانی کی روانی ہے، پرندے ہواؤں میں رک رہے ہیں، فرمایا اس قدر اللہ نے خوش آوازی دی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ کا علم و دین تو قیدی ہے، اور یوسف نبی بھی قیدی تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ سورہ یوسف کی تلاوت کروں،
تاکہ کیسے آزادی مل جائے۔ حضور میں آزادی نہیں چاہتا، میں حضور کی غلامی میں جانا چاہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ پیر ضیاء الدین سیالوی قرآن پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے بعد آپ کی زبان رک رہی تھی، لکنت پیدا ہو رہی تھی، زیر کو زبر، زبر کو زیر، کسی کو پیش، اور آنسو گرے جا رہے ہیں اور رک رہے ہیں، بار بار لقمے علم و دین دے رہا ہے۔ علم و دین نے ظاہری کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، ناظرے تک بھی نہیں پڑھا تھا اور ظاہری علم بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن جہاں حضرت رک رہے تھے لقمے علم و دین دے رہا تھا۔ حضرت ضیاء الدین سیالوی کہنے لگے، او علم و دین تو کسی مدرسے میں بھی گیا ہے تو کامیابی نہیں ملی، ظاہری علم نہیں ملا، ظاہری تو نے کسی سے اللہ کے قرآن کو بھی نہیں پڑھا، آج تو سورہ یوسف کے بار بار مجھے لقمے دے رہا ہے، جہاں میں تے بھولتا ہوں لقمے تو دے رہا ہے، تو نے کہاں سے پڑھا؟ کہا حضور آپ نے پھٹی پہ بیٹھ کے کسی قاری سے پڑھا ہوگا اور مجھے مصطفیٰ کریم نے اپنی نگاہوں سے پڑھا دیا ہے، مجھے امام الانبیاء نے اپنی نگاہوں سے پڑھا دیا ہے۔ فرمایا نینا نل نین ملا کے کتاب پڑھا دیں دے، نینا نل نین ملا کہ کتاب پڑھا دیں دے۔ علم و دین کہنے لگے حضور اب میری راتیں بھی بڑی عجیب ہے، دن بھی بڑے عجیب ہے، دن روزے کی حالت میں گزر جاتا ہے، رات عبادت اللہ اللہ کرتے گزر جاتی ہے، اور آپ روتے ہوئے ضیاء الدین سیالوی بہر آگئے اور کہا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ظاہری علم و دین لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں علم و دین کے لبادے میں کوئی اور ہی ہستی ہے۔ اس جیل کے اندر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یہ کتاب موجود ہے، حوالے موجود ہے، ایک رائے محمد کمال ہوا ہے، اس نے علم الدین کے اوپر کتاب لکھی، یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، اور سینکڑوں کتابیں چھپی ہیں علم الدین کے اوپر۔ آج 92 سال ہونے کو ہے، ہزاروں علماء نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، عقیدت کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ علم الدین کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا صبح تہجد کا ٹائم ہے اور میری کوٹھڑی میں ایک نورانی چہرے والے آئے، نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ علم الدین کہتے ہیں میں نے تہجد کی نماز پڑھی، ادھر آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، نورانی چہرے والے کی زیارت ہو گئی اور مجھے کہہ رہے علم الدین تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی کلیم اللہ علیہ السلام۔ کہا حضرت بڑے جلال والے نبی ہیں آپ اور آپ کے بڑے چرچے ہیں۔ کہا علم الدین میرے چرچے اپنی جگہ ہے، میں کئی دنوں سے رسول اللہ کی باطنی کچہری میں جا رہا ہوں اور جب بھی آپ کی کچہری میں جاتا ہوں حضور علم و دینی کا ذکر کرتے ہیں، حضور علم و دینی کی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ذرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق علم و دین کو تو دیکھوں یہ کیسا نبی کا عاشق ہے۔ 21 سال 22 سال کا نوجوان ہے۔ علم الدین ڈاکیا آیا آپ کے پاس لے کے پیغام کہ اپیل مسترد ہو چکی تھی، تو ڈاکیا جیسے ہی آیا نا کہا یہی خبر دینے آیا ہے نا کہ اپیل مسترد ہو چکی ہے اور سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ کہا آپ کو کیسے علم ہے؟ کہا کہ جس نبی کی عزت پہ پہرا دیا ہے اس کے صدقے اللہ نے سارا علم بھی عطا کر دیا ہے۔ اور جب آنے والے نے پیغام دیا علم الدین تجھے پھانسی کی سزا کا حکم سنایا جا رہا ہے، کہا شکر الحمدللہ کہ میری محنت ٹھکانے لگی ہے اور جس نبی کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اللہ کا شکر ہے ان کی بارگاہ میں قبولیت ہو گئی ہے۔ کہا کہ 30 اکتوبر کی رات علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور 30 اکتوبر کو تقریباً 5 دستے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، یہ آخری ملاقات تھی، اور 31 کی صبح 9 بجے غازی علم الدین کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جانا تھا۔ اس ملاقات میں ملاقات کرنے والے ایک عاشق رسول، شاعر اہل سنت،
استاد عشق لہر بھی آئے، اور عشق لہر جب آئے شاعر تھا اور شاعرانہ انداز تھا، کہا علم الدین آج چاہتا ہوں کچھ اشعار تو مجھے سنائے۔ کہا یہ شعراء کا کام ہے، میں نے کوئی ظاہری تو پڑھا نہیں ہے۔ کہا نہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ علم الدین کے منہ سے بھی کچھ سن لوں کہ کل جب باہر جاؤں تو لوگوں کو بتاؤں کہ جیل کی کوٹری کے اندر بھی عاشق رسول کیا کہہ رہا تھا۔ تو علم الدین نے فارسی کے اندر اشعار پڑھے، وقت اتنا نہیں اس کی وضاحت کروں۔ کہا کہ میں عاشق سرمست ہوں، میں عاشق سرمست ہوں، مجھے تخت دار کا کیا غم ہے، ایک جان باز پروانہ ہوں، آگ سے ہرگز نہیں ڈرتا، طالب دیدار ہوں، مجھے کسی چیز کا اندیشہ نہیں، بھلا پھولوں کے ایک شیدائی کو کانٹوں سے کیا خوف ہو سکتا ہے، اور پھر یاد محبوب کے نشے سے چور چور ہوں، دشمن کی کوئی پرواہ نہیں، جسے خزانہ مل جائے وہ سانپوں سے کیا ڈرے گا، اور ہمیں تو وہ تخت نصیب ہوا ہے رسول اللہ کی محبت کا کہ دنیا کے بادشاہوں کے تخت بھی اس تخت کے نیچے ہیچ ہے، اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اور پھر حضرت نے خواہش کی غازی علم الدین نے کہ استاد تو بھی کوئی اشعار سنا دے، تو اس وقت استاد عشق لہر نے غازی علم الدین کے لیے جو اشعار پڑھے ہیں اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ علم دین محمد دے نام اتو میاں جان جوانی نوار آئی تے آفری غازی تیرے حوصلے تے راج کا پال کم بخت نو مار آئی، جیڑا چکیا بوجھ محبتاں دا چڑھ کے دار تے سر اتار آئی، بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمناں دا علم الدین گل لو وہی تار آئی، بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمناں دا تے علم الدین گل لو تار آئی۔ تو 5 دستے علم الدین سے ملاقات کے لیے آئے، بس اس میں مختصر بات کرتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ایک دستے کی کمان آپ کے والد تالے مند کر رہے تھے، ایک کا آپ کا بھائی محمد دین کر رہا تھا، اور ایک دستے کی قیادت آپ کی بھابھی کر رہی تھی، ایک دستے کی قیادت ماں کر رہی تھی۔ اور غازی علم الدین نے کہہ رکھا تھا اپنے وصیت نامے کے اندر جو بھی آئے مجھ سے رو کے ملاقات نہ کرے بلکہ ہنس کے ملاقات کرے۔ اور جو آپ کے ساتھ قیدی تھے جنہوں نے آپ کی شہادت کے بعد تقریباً 27 قرآن پاک کی تلاوت جیل میں کی، اور لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پاک کا ورد ہوا، علم الدین نے وصیتیں کی۔ ماں آئی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، علم الدین کی ماں آئی نا تو علم الدین مسکرا کے سامنے سے آ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باوجود صبر و ضبط کے ماں کے آنسو بہہ نکلے، اور کہا ماں کیوں روتی ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، لوگ بخار سے بھی مر جاتے ہیں، سانپ کے ڈسنے سے بھی مر جاتے ہیں، تیرا بیٹا رسول اللہ کی نموز پہ قربان ہو رہا ہے، تو شہید کی ماں بنے گی، قیامت کے دن اس قیمت کا مول پڑ جائے گا جب حشر کے میدان میں خاتون جنت اپنے بیٹے حسین کے خون آلودہ کرتے کو لے کے عدالت خداوندی میں جائے گی، عباس کے بازو قلم لے کے جائے گی، علی اکبر کے خون آلودہ کرتے کو لے کے جائے گی، خاتون جنت کا دامن تھام لینا، کہنا سیدہ میرے پردیسی کو بھی ساتھ لے لے، یہ بھی تیرے ابا کے ناموس پہ قربان ہو گیا تھا۔
علم الدین، ماں نے کہا بیٹا بہوں کی بڑے امنگیں ہوتی ہیں، بیٹا جب یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ ماں سے کہا ماں فکر نہ کر، ہر جمعرات کو غسل کر کے نماز پڑھ کے عیسیٰ کی نبی پہ درود پڑھ کے سورہ مزمل کی تلاوت کر کے سو جانا، علم و دین خواب میں مل جایا کرے گا۔ اور بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئی اسی جیل کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام، اور یہاں تک کہ 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل صبح 9 بجے آپ کو تختہ دار پہ لایا گیا، اور جب لایا گیا تو اس وقت کے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ان کا 124 پاؤنڈ وزن تھا، اور جب تختہ دار پہ لے جایا گیا تو 140 پاؤنڈ وزن تھا، 140 پاؤنڈ وزن تھا، کہ لوگوں کو پھانسی کا حکم ہوتا ہے، سوکھ جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، علم و دین کا وزن بڑھ گیا۔ اور جب جلاد آیا کہا تیرے گلے میں پھندا ڈالنا چاہتا ہوں، کہا ادھر ہٹ جا، میں پھندا اپنے گلے میں خود ڈالوں گا۔ اور جو جیل کا سپریڈنٹ تھا کہنے لگا اور علم الدین یہ خودکشی ہے، کہا تجھے یہ بات نظر نہیں آئے گی، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی خاطر جان ملی ہے اور انہی پہ قربان کر رہا۔ پھانسی کے پھندے کو چوما، گلے میں ڈالا، اور جلاد نے تختہ دار کا جو پھٹا کھول دیا، اور یہ نبی کا پروانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، روح جسم سے پردہ کر گئی، لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے شخصی ضمانت دی اور کہا، کیونکہ فساد کا ڈر تھا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا اگر کوئی فساد ہو تو اس کی جگہ مجھے قتل کر دیا جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور جنازہ پڑھنے کے لیے 6 لاکھ افراد شامل تھے، اور مولانا دلدار الوری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ اور مرید، اور جب انہوں نے کھڑے ہو کے ایک نظر کی تو گر کے بے ہوش ہو گئے۔ کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو آتے دیکھا ہے۔ محمد علی جناح اس جنازے میں شریک تھا، ڈاکٹر اقبال اس جنازے میں شریک تھا، اور علم الدین کو جب ڈاکٹر اقبال نے قبر میں اتارا، کہا سب نکل جاؤ، میں ایک آخری بار علم الدین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کفن کی تنیوں کو کھول دیا، علم الدین کے اوپر ڈاکٹر اقبال جھک گئے، کہا علم الدین تیری خواہش تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ لاہور کے اندر پڑا جائے اور میانی کے اندر مجھے دفن کیا جائے، میں نے تیری آخری وصیت کو پورا کر دیا ہے، اور اب میری بھی آخری وصیت سن لے۔ علم الدین جب رسول اللہ قبر میں تشریف لائیں تو اقبال کا سلام پیش کر دینا، اور پھر باہر نکلے اقبال کہنے لگے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جو 85 سال عمر تھی سید زادے کی، پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے، جنہیں محمد علی جناح نے سفیر اسلام کا لقب ان کو بھی دیا، عبدالعلیم میٹھی جو امام شاہ احمد نورانی کے والد ہیں ان کو دیا، اور وہ اس وقت موجود تھے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب نے علم الدین کے پاؤں کو چوما، کہا شاہ جی آپ سید ہو کے علم الدین کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، کہا خدا کی قسم میں نے وہی عمل کیا ہے جو ایک عاشق کو کرنا چاہیے۔ کہا ماتھے کو کیوں نہیں چوما؟ کہا ماتھے کو رسول اللہ نے چوما ہے، پاؤں کو جماعت علی چوم رہا ہے۔ تو یہ عاشق رسول جس کی لاش کو 13 دن بعد اس قبرستان لاوارثوں سے نکال کے، اور جب قبر کو کھولا گیا تو خوشبوئیں آ رہی ہیں، لاش اسی طرح سلامت ہے، جسم سلامت ہے۔ میانی میں 4 اکتوبر کو ہماری حاضری ہوئی اور ہم وہاں گئے اور سلام عقیدت پیش کیا، اور علم الدین کی میت جو سلامت ہوئی اس نے ایک سبق دے دیا، اور یا رسول اللہ والو تمہارا عقیدہ حق ہے، تمہارا عقیدہ حق ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا ہے، ابھی بڑے واقعات رہ گئے، انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔ حکومت وقت اس وقت تحریک لبیک والوں پہ جو ظلم و ستم کر رہی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ یا تو انہیں عقل سلیم عطا کرے، یا ہدایت یا ان
کے جسموں سے اس زمین کو پاک کر دے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر دعا کرو اللہ تعالیٰ اس وطن کے اندر نظام مصطفیٰ کو جاری و ساری فرمائے۔ اور ایک وقت آئے گا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اور امام شاہ نورانی یہ خبر دے گیا لوگوں یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب حضور کے دین کا قانون اس ملک کے اندر ہوگا، اور ظالم جتنا ظلم کر رہے ہیں نہ یہ کرسی رہے گی یا نہ تخت رہے گا نہ یہ اقتدار رہے گا، رسول اللہ کا دین بھی رہ جائے گا، آپ کا قرآن بھی رہ جائے گا اور نبی پاک کا اسلام ہی رہ جائے گا۔ یہ ظالم نہ پہلے رہے نہ اب رہے۔ یاد رکھو یہ تاریخ کربلا، فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ دعا ہے جو تحفظ نبوت رسالت کا دفاع کرتے ہوئے جو لوگ جام شہادت نوش کر گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔